نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحکمت والموعظۃ الحسنہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و سامعین گرامی قدر، اور عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارا موضوع ہے دعوت مجدد کے اسلوب کی عصری ناگزیریت، افکار مجدد الفسانی کی روشنی میں۔ بلا شبہ برصغیر پاک و ہند کی سرزمین پر اہل اللہ کی بنا پر اور اہل اللہ کی وجہ سے اسلام کو فروغ حاصل ہوا ہے، اور آج اس زمین پر اگر آفتاب اسلام چمک رہا ہے تو اس میں بہت بڑا دخل ان اہل اللہ کا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کی زمین کو ان اہل اللہ نے اسے مسکن کیسے اور کس طرح بنایا، جب ہم اس حوالے سے تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ جب عالم اسلام منگولوں کی ظالمانہ یلغار کی زد میں آیا تو برصغیر و پاک و ہند کی زمین مسلمانوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بن گئی۔ منگول اپنے ہر مخالف کا علاج صرف اور صرف گردن زنی میں اور قتل و غارت گری میں سمجھتے تھے۔ ہندوستان میں پٹھان سلطنت کے بعد مغلیہ دور حکومت آیا۔ اس دور مغلیہ میں اکبر کے زمانے میں اسلام پر بڑا سخت وقت آیا، جب اس کی اپنی صورت میں ہی ایک نام نہاد مسلم حکمران نے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا اور اسلام کی مسلم تعلیمات کو من پسند تعویلوں کی نظر کر دیا، جس کی بنا پر عقائد میں درستگی اور اعمال میں تطہیر کی اشد ضرورت پیش آئی، اور غلط نظریات کے خاتمے کے لیے اور اسلام کی اصل تعلیمات کے فروغ کے لیے حضرت مجدد الفسانی کے شیخ خواجہ محمد باقی باللہ نے ہندوستان کا رخ کیا، اور سیدنا مجدد الفسانی نے آپ کی بیعت اور پیروی کامل اختیار کی۔
جلال الدین اکبر اور علماء سو نے بر صغیر کے علمی اور فکری ماحول کو آلودہ اور پراگندہ کر دیا تھا، اسلام کے ہر حلال کو حرام اور ہر حرام کو حلال کر دیا تھا۔ اکبر کے جاہلانہ اقدامات سے اسلام ہمہ جہتی زوال کا شکار ہوا، وحدت ادیان اور وحدت الوجود کے تصورات کو فروغ دیا جانے لگا۔ اکبر خلیفۃ اللہ کے خود ساختہ منصب کے ذریعے حقیقت میں خود کو از خود ہی خدا بنا بیٹھا، کسی کو مجال نہ تھی۔ بڑے بڑے فقیہ موجود تھے، مفتی و محدث تھے، مبلغ و مفسر تھے، مگر کسی کی بھی پیش نہ چلتی تھی اور نہ ہی کوئی مخالفت کی عداوت کو برداشت کرنے کے لیے آمادہ تھا۔ اللہ رب العزت نے مجدد الف ثانی کو یہ جرأت و ہمت عطا کی کہ آپ نے اس کے خلاف کلمی جہاد کیا، اپنی مسائی جمیلہ اور اپنی دینی حکمت عملی اور اپنے خلق عظیم کے ذریعے بتدریج اس کے باطل نظریات کا خاتمہ کیا، اور جہانگیر کے خلاف شرع امور پر اس کے سامنے حضرت مجدد الفانی بلکہ اس کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کیا۔ جب اس نے گوالیار کے قلعہ میں آپ کو بند کیا اور 2 سال کے بعد آپ کی رہائی کا حکم جاری کیا، تو آپ نے اس کے سامنے اپنی رہائی کی شرائط رکھیں۔ جہانگیر نے ان ساری کی ساری شرائط کو مان لیا۔ آپ کی تجدیدی مہم اور مسائی جمیلہ کا آغاز اکبر کے دور میں شروع ہوا اور عہد جہانگیر میں کامیابی ہوئی۔ اس کے بعد شاہ جہاں اور اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں یہ کلمی جہاد اپنے اثرات کے اعتبار سے نتیجہ خیز ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد کے زمانوں میں سیدنا مجدد الف ثانی کے حوالے سے ان کی ذات و خدمات اور ان کی شخصیت کے حوالے سے بڑے بڑے معروف ائمہ نے ان کے بارے میں لکھا، جن میں ابن عابدین شامی بھی شامل ہیں، عبد الغنی نابلسی بھی ہیں، اسماعیل حقی بھی ہیں، شیخ عابد سندھی بھی ہیں اور زاہد القوسری بھی ہیں، جنہوں نے مجدد الف ثانی کے فضائل و مناقب پر خوب لکھا ہے اور بہت اعلیٰ لکھا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، باری تعالیٰ نے مجدد الف ثانی کو اعلیٰ مقامات اور عرفہ دراجات کا حامل بنایا تھا۔ آپ کو اپنے زمانے میں قیومیت کا منصب عطا کیا گیا اور اسلام کے احیاء کے حوالے سے آپ کو مجددیت کے درجے اور مقام پر فائز کیا گیا۔ علوم ظاہری اور باطنی اور علوم لدنی میں اعلیٰ ملکہ آپ کو عطا کیا گیا۔ کشف و کرامات کے بے پناہ انعامات آپ پر واقع کیے گئے۔ علوم السماوات والارض آپ پر منکشف کیے گئے۔ مقام اخلاص اور مقام قربت پر آپ کو جلوہ افروز کیا گیا۔ بارگاہ رسالت مآب سے خصوصی بشارات، انعامات اور خلعاتات عطا کی گئیں۔ محبت ذاتی اور قرب عرفانی آپ کو عطا کیا گیا، حتیٰ کہ آپ محبوب حبیب دو جہاں بھی بنے اور محبوب کبریا بھی بنائے گئے۔ آپ کے انہی مقامات کی معرفت کے لیے
हमारा ताल्लुक आपसे हुब्बे दरवेश हक का है और आपके लिए हमारा नजरिया और हमारी सोच यही है कि हुब्बे दरवेशां कलीद जन्नतस्त, हुब्बे दरवेशां कलीद जन्नतस्त। आपने इन मकामात आलिया पर फायज होकर इनका हक भी अदा किया है। अगर आपने अपने मौला से बहुत खैरात पाई है, बहुत नेमतें पाई हैं, तो उसी की हुक्म व इज़्न और उसकी तौफीक व कुव्वत से उसके बंदों को भी आपने बहुत कुछ अता किया है। आपने इस उम्मत को अपने मकतूबात की 3 जिल्दें अता की हैं, इनको रिसाला तहलीलिया दिया है, इनको मारफे लुदुनिया और मबदा व मुआद का असल तसव्वुर दिया है, इनको इस बात नबुव्वत का अजीम तोहफा दिया है। राय हक के सालकों के लिए रिसाला मकसूदुस सालेहीन दिया है। तौहीद के तसव्वुरात की वाज़हियत के लिए रिसाला मसला वादतुल वजूद दिया है और इस मसले का हल वादतुल शऊद की सूरत में अता किया है। मरीद कामिल कैसे होता है और किन आदाब से उसकी हयात की शमा जलनी चाहिए, उसके लिए एक किताब अदाबुल मुरीदीन और एक रिसाला जज़्बुस सलूक अता किया है। इल्म हदीस की अहमियत और ज़रूरत को उजागर करने के लिए आपने रिसाला इल्म हदीस इस उम्मत को अता किया है और इंसान को अपनी हकीकत की मार्फत और अपने खुदा की मार्फत के लिए रिसाला मारिफतुन नफ्स और मारिफतुर रब का अजीम तोहफा अता किया है। हत्ता कि इस्लाम के सारे हक़ाइक़ को समझने के लिए इस उम्मत को कंजुल हक़ाइक़ किताब का एक अजीम और खूबसूरत हदिया अता किया है। हाज़रीन ग्रामी कदर, आज अगर हम शेख मुजद्दिद अल्फ़सानी को फ़कत याद कर लें और उनके इन अनमोल तोहफ़ों को समझ लें और उन पर अमल कर लें, तो यही सब कुछ उनकी मसाई जमीला को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करना है। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, जब हम शेख मुजद्दिद की दावत के असलूब का जायज़ा लेते हैं तो कुरान हकीम की ये आया करीमा हमारी रहनुमाई करती है। इरशाद बारी ताला है, उदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और उम्दा नसीहत के साथ बुलाइए। अल्लाह के दीन की दावत 2 चीज़ों से मुज़य्यन हो तो वो दावत असर अंगेज रहती है। अगर उन 2 चीज़ों से खाली हो जाए तो वो दावत बेअसर और बेनतीजा होती है। उनमें से एक हिकमत व दानाई है और दूसरी मौइज़तुल हसना, उम्दा और बेहतरीन नसीहत है। एक दाई अपने ज़माने में दावत इस्लाम को जब बपा करता है तो उस दावत को उस ज़माने के बहुत से चैलेंजेस दरपेश होते हैं। अगर वो दाई उन सारे मसाइल और चैलेंजेस का मुअस्सर जवाब दे दे तो उसकी दावत न सिर्फ सुनी जाती है बल्कि हर सतह पर पजीराई और कबूलियत भी पा लेती है। दावत का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाह अहवाल और लोगों की भलाई होती है। पैगंबराना, आलिमाना, सूफियाना दावत का तुर्रा इम्तियाज सिर्फ और सिर्फ इल्लल इस्लाह है। इसलिए कुरान हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत के हवाले से बयान करता है, इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततातु, मैं तो जहां तक हो सके तुम्हें संवारना ही चाहता हूं। इस संवारने के अमल के लिए तबलीगी और दावती अमल शुरू किया जाता है, जिसके जरिए बार बार एक बात पहुंचाई जाती है और उस पर अमल करने की लोगों को दावत दी जाती है, जिसको कुरानी ज़बान में रिसालात रब्बी और नसाहे इंसानी से ताबीर किया जाता है।
جس کے لیے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جو دعوت، حکمت، موعظۃ الحسنہ، اصلاح احوال اور بلائی اور نصیحت اور انسانی نفع مندی پر مشتمل ہوتی ہے، وہ نتیجہ خیز ہوتی ہے، وہ مؤثر ہوتی ہے۔ تاریخ انسانی اور تاریخ اسلامی میں جو دعوتیں زیادہ مؤثر رہی ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے بعد علماء ربانیین، عرفاء واصلین اور اولیاء کاملین کی ہیں، اور اسی طبقے کے ایک آفتاب و ماہتاب شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی 971 ہجری سے 1034 ہجری آپ کا زمانہ حیات ہے۔ جب آپ اپنی دعوت اسلام کو بپا کرتے ہیں تو وہ اپنی دعوت اسلام کو ابدیت، جامعیت اور کاملیت کی صفات کے ساتھ مزین کرتے ہیں۔ وہ اپنی دعوت توحید کو ان تصورات کے ساتھ قائم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے، اس کی ہستی بذات خود قائم ہے، وہ جس طرح اب ہے اسی طرح سے وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ اسی طرح رہے گا۔ عدم کو اس کی ذات کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی ذات واجب الوجود ہے۔ اسی طرح ایک اور مکتوب میں بیان کرتے ہیں کہ دعوت توحید کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے واضح کرتے ہیں وہ رب بڑی فراخی والا ہے، وہ ایسی فراخی اور وسعت کے ساتھ نہیں جو ہماری فہم میں آ سکے، وہ ہر چیز کو محیط ہے مگر اس کا احاطہ ایسا نہیں جس کا ادراک ہم کر سکیں، وہ ہمارے قریب ہے مگر اس کا قرب ایسا نہیں جو ہماری سمجھ میں آ سکے، وہ ہمارے ساتھ ہے مگر اس کی یہ معیت ایسی نہیں جو ہماری فہم میں آ سکے۔ ہم سب ایمان رکھتے ہیں کہ وہ رب فراخی والا ہے، وہ احاطہ کرنے والا ہے، وہ ہمارے قریب ہے، وہ ہم سے معاو کا تعلق، معیت کا تعلق رکھنے والا ہے، مگر ہم ان ساری صفات کی کیفیت کو سمجھنے سے عاجز ہیں۔ اسی طرح عقیدہ رسالت کے حوالے سے اپنی دعوت کو یوں شناخت دیتے ہیں، فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں تاکہ یہ لوگوں کو رب کی طرف بلائیں اور گمراہی و دلالت سے بچا کر انہیں ہدایت کی طرف لائیں، اور لوگوں کو لوگ ان کی دعوت کو قبول کریں اور پھر اس کے نتیجے میں یہ لوگوں کو جنت کی بشارت دیں، اور جو ان کی دعوت کا انکار کرے انہیں دوزخ سے ڈرائیں۔ ان کی ساری تبلیغ حق ہی حق ہے اور ان کی دعوت میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اسی طرح رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنی دعوت کو واضح کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار اور خاتم ہیں، آپ کا دین سابقہ ادیان کو نسخ کرنے والا ہے، آپ پر نازل کردہ کتاب قرآن سب سے افضل کتاب ہے، آپ کی شریعت کو کوئی دوسری شریعت نسخ کرنے والی نہیں، ختم کرنے والی نہیں، قیامت تک یہی شریعت اسلامی رہے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آسمان سے نزول کریں گے اور آپ ہی کی شریعت پر عمل کریں گے اور آپ کی امتی ہونے کی حیثیت سے دنیا میں اپنی باقی ماندہ زندگی گزاریں گے۔ حاضرین گرامی قدر، اسی طرح شیخ مجدد الف ثانی، صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے امت کو اپنی دعوت کے اسلوب کی طرف یوں متوجہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں اور اہل بیت اطہار کے معاملے میں ہم زیادہ وضاحت کے ساتھ
بیان کرتے ہیں کہ تمام اصحاب کی مطابقت دین کے اصول میں لازم ہے. وہ دین کے اصول میں ہرگز اختلاف نہیں رکھتے تھے. اگر ان کے مابین کچھ اختلاف تھا بھی تو وہ دین کے فروع میں تھا، اصول میں ہرگز اختلاف نہیں تھا. فرماتے ہیں اب اگر کوئی بعض اصحاب رسول پر تان کرے گا تو وہ دیگر اصحاب رسول کی مطابقت سے بھی محروم ہو جائے گا، ہر چند کہ وہ سب کے سب ایک کلمے پر متفق تھے. اگر ان کے بارے میں آج اگر کوئی اختلاف پیدا کرتا ہے تو یہ اختلاف دینی وحدت کو اور دین کے اتحاد کو ختم کر دے گا، اور کسی ایک کے قول کا، ان میں سے کسی ایک کے قول کا انکار اس کے سبھی اقوال کا انکار ہوگا. بلا شبہ شریعت اسلامی کو ہم تک پہنچانے والے یہی اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار ہیں، اور یہ سب کے سب عادل ہیں. ان میں سے ہر کسی نے شریعت کا کوئی نہ کوئی حکم ہم تک پہنچایا ہے، اور اسی حقیقت کو اپنے دوسرے مکتوب میں واضح کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے حق میں تان زنی کرنا در حقیقت پیغمبر خدا کی ذات پر نعوذ باللہ تان کرنا ہے. جس شخص نے صحابہ اکرام کی عزت و تکریم نہیں کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی در حقیقت ایمان نہیں لایا. اس کا حسد اسے کفر تک پہنچا دیتا ہے. باری تعالیٰ ایسی بد اعتقادی سے ہمیں بچائے، اور جتنے احکام اسلام قرآن و حدیث کی صورت میں ہم تک پہنچے ہیں وہ سب کے سب تمام صحابہ اکرام کی نقل و روایت اور وسیلے اور سبب سے پہنچے ہیں. جب صحابہ اکرام متعون ہوں گے تو ان کی نقل و روایت بھی متعون ہوگی، کیونکہ نقل و روایت میں وہ سب کے سب عادل ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کا تان دین کے تان کو مستلزم ہے. اسی طرح ایک اور مکتوب میں فرماتے ہیں اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کرنے والوں کو فاسق اور کافر کہا جائے تو آدھے دین سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑے گا، اس لیے کہ وہ لوگ ہی اس دین کو نقل اور روایت کرنے والے اور ہم تک پہنچانے والے ہیں. اور اس عمل کو ایک زندیق، ایک بے دین شخص ہی پسند کر سکتا ہے جس کا مقصد دین کو برباد کرنا ہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے اپنی دعوت کے اسلوب کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک روز میں نے اپنے گھر میں ایصال ثواب کی محفل کا انعقاد کیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل بیت اطہار میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایصال ثواب کیا. رات کو خواب میں کیا دیکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. تو فقیر نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اقدس دوسری طرف پھیر لیا، جس کی مجھے شدید پریشانی ہوئی. اسی دوران آپ نے ارشاد فرمایا میں کھانا عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں، مجھے جو بھی کھانا بھیجے وہ عائشہ کے گھر میں بھیجے. کہتے ہیں میں اسی وقت جان گیا. اس کے بعد ایصال ثواب میں تمام ازواج مطہرات کو بھی شامل کرتا ہوں اور سب اہل بیت اطہار کا وسیلہ پکڑتا ہوں. حاضرین گرامی قدر، ایک اور مکتوب میں حضرت شیخ سعدی شیرازی کے ان اشعار کا ذکر کر کر اہل بیت اطہار کے ساتھ امت کے تعلق کو مضبوط و مستحکم کرنے کا پیغام دیتے ہیں. الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، گردہ وطم رد کنی ور قبول، منو دستو دامانے آل رسول. یا الہی سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد کے صدقے میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا، تو میری دعا کو قبول کر یا رد کر، یہ تیری مرضی. میں تو آل رسول کا دامن پکڑے ہوئے تیری بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہوں. حاضرین گرامی قدر، مجدد الفسانی
सहाबा इकराम और अहले बैत अतहार की से अपनी मोहब्बत और एहतराम और ताज़ीम का इज़हार करते हैं। उनके ताल्लुक़ के हवाले से एक असूल फ़हम इस्लाम के हवाले से तमाम उम्मत को ये देते हैं। फरमाते हैं बरादरान इस्लाम, इनके बारे में सलामती की राह, निजात का रास्ता सिर्फ यही है कि सहाबा इकराम के बामी इख्तिलाफात और मुहारबात के मुताल्लिक़ खामोशी इख्तियार की जाए, इनमें ज़बान न खोली जाए और इन पर कफ़े लिसान के मौक़िफ़ को इख्तियार किया जाए। हाज़रीन ग्रामी कदर, फ़ुक़रा और औलिया अल्लाह के हवाले से अपनी दावत को मुशख़्ख़स करते हुए फरमाते हैं, अल्लाह वालों की तवज्जो का एतक़ाद रखने वाला और इनसे मोहब्बत करने वाला अपने लिए सरमाया खुशबख्ती व सआदत हासिल करता है, इसलिए कि ये लोग अल्लाह के हम नशी होते हैं। इनका हम नशी कभी बदबख्त नहीं होता, इनसे उन्स रखने वाला कभी अल्लाह की नेमतों से महरूम नहीं होता, इनसे ताल्लुक़ रखने वाला कभी नामुराद नहीं होता। और जिसने इन औलिया अल्लाह को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया, और इनकी नज़र में अल्लाह ने दवा रखी है, इनके कलाम में शिफा रखी है, और इनकी सोबत में ज़िया रखी है, और इनकी सोबत अल्लाह की रज़ा देती है। हाज़रीन ग्रामी कदर, इसी तरह एक और मकतूब में वाज़े करते हैं कि औलिया अल्लाह से मोहब्बत और उनके साथ रब्त और उल्फत और उनके इरशादात के सुनने की रग़बत और उनके तौर तरीक़ों की तरफ मैलान, ये खुदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अजीम नेमतों में से एक नेमत है। हाज़रीन ग्रामी कदर, अपनी दावत के असलूब और इसके माखज़ को हमेशा कुरान और सुन्नत पर ही रखने की ताकीद करते हुए उम्मत को नसीहत करते हैं। अज किताब व सुन्नत कसे के चश्म पोशीदा अज मबस खारिज अस, फरमाया कि जो शख्स कुरान और सुन्नत से आंखें बंद कर ले और झगड़ा करे तो उसके साथ बहस नहीं करनी चाहिए। और इसी हकीकत को वाज़े करते हुए फरमाते हैं, मोतबर इस बात अहकाम शरिया किताब व सुन्नत अस्त, कि अहकाम शरिया के इस बात में सिर्फ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल ही मुस्तनद और मोतबर है। इसी तरह सुन्नत रसूल की अहमियत को उजागर करते हुए फरमाते हैं, कलाम मोहम्मद अरबी दरकार अस्त, न कलाम मोहिउद्दीन इब्न अरबी व सदरुद्दीन व अब्दुर रज़्ज़ाक़ काशी, मारा बे नस काइस ना बे फस, फतुहाते मदनिया अज फतुहाते मकिया मुस्तगनी साख्ता अस्त। फरमाते हैं कि हमको मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम हदीस की ज़रूरत है, हमें इब्न अरबी, सदरुद्दीन और अब्दुर रज़्ज़ाक़ काशी के कलाम की हाजत नहीं है। हमें नस्से कुरानी की ज़रूरत है, हमें फस इब्न अरबी की हाजत नहीं है। हमें फतुहात मदनिया की ज़रूरत है, हमें फतुहात मक्किया की हाजत नहीं है। इसी तरह अपनी दावत को शरीयत व तरीक़त के बामी ताल्लुक़ के हवाले से और इनमें फ़र्क और अहमियत को बयान करने के हवाले से फरमाते हैं, शरीयत रा से जुज़ अस्त इल्म व अमल व इखलास, पस तरीक़त व हकीकत खादमे शरीयत अन दर तकमील जुज़े ऊ। फरमाते हैं कि शरीयत के 3 जुज़ हैं, एक इल्म है, एक अमल है और एक इखलास है। बस इनसे तरीक़त व हकीकत दोनों शरीयत के तीसरे जुज़ इखलास की तकमील के लिए हैं, और ये दोनों तरीक़त और हकीकत शरीयत के खादम हैं, मगर हर किसी का फहम यहाँ तक नहीं पहुँचता। एक और मकाम पर इनका फ़र्क यूँ वाज़े करते हैं, फरमाते हैं अहवाल शरीयत, अहवाल और या अल्लाह के अहवाल शरीयत के ताबे होते हैं, शरीयत अहवाल के ताबे नहीं होती। इसलिए शरीयत कती है, ये वही से साबित होती है, जबकि अहवाल ज़न्नी होते हैं जो कि कश्फ़ो इल्हाम से साबित होते हैं। हाज़रीन ग्रामी कदर, इसी तरह तज़किया नफ्स के हवाले से अपनी दावत के असूल को यूँ वाज़े करते हैं कि सालक जिस कदर शरीयत में रासिख और साबित कदम होगा
اسی قدر وہ ہوائے نفس سے دور ہوگا اور نفس امارہ پر شریعت کے اوامر و نواہی کے بجا لانے سے زیادہ سخت کوئی چیز نہیں ہے۔ حاضرین گرامی قدر، زندگی مشکلات اور مصائب کے جھیلنے کا نام ہے۔ رائے حق کے مسافر کی منزل بڑی کٹھن ہوتی ہے، اسے قدم قدم پر صبر آزما مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ دعوت حق ہمیشہ تحمل و برداشت کا تقاضا کرتی ہے۔ اسی دعوت کی طرف اپنے عمل کے ساتھ یوں متوجہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے خیر اندیش دوستوں نے میری رہائی کے اسباب پیدا کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا کچھ بھی نتیجہ نہ نکلا۔ جو کچھ خدا نے کیا وہی بہتر ہے۔ بمقتضائے بشریت مجھ کو شروع میں کچھ رنج محسوس ہوا اور دل میں تنگی پیدا ہوئی، لیکن تھوڑے عرصے بعد اللہ کے فضل و کرم سے وہ رنج اور دل کی تنگی ختم ہوگی، اور فرحت کے ساتھ اور شرع صدر کے ساتھ یہ نعمت مل گئی، اور یقین خاص سے معلوم ہوا کہ اگر مجھے تکلیف پہنچانے والی جماعت کا مقصود اور اس کی مراد اللہ جل شانہ کی مراد کے موافق ہے، تو اس امر پر میری ناپسندیدگی اور دل کی تنگی جے مانا دارد، اور میرا یہ عمل دعوی محبت کے منافی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرماتے ہیں اپنے دوستوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے دل کی تنگی دور کریں، جو لوگ آپ کی اذیت کے در پہ ہیں ان کی طرف سے بد دل نہ ہوں، بلکہ ان کے فعل اذیت سے لذت محسوس کریں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی طرف جور و جفا کی جو نسبت کی ہے اور جو ان کے لیے غضب کی بات کی ہے، تو اپنوں کے لیے غضب بھی رحمت کا باعث ہوا کرتا ہے۔ اس طرح اپنے شہزادوں اور صاحبزادوں کو اسی حوالے سے متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے فرزندان اپنی خاطر کو جمع رکھو، لوگ ہر وقت ہماری تکلیف پر نظر رکھے ہوئے ہیں، نہ مرادی و بے اختیاری و ناکامی کسی کے غضب کا حسن جمال ہے، اور اس کے برابر کون سی نعمت ہو سکتی ہے۔ اللہ کبھی کسی کو بے اختیار کر کے اسے اپنے ذاتی ارادے اور اختیار میں لے لیتا ہے، اور اپنا ارادہ خاص کے مطابق اس کو زندگی بخش دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے امور اختیاریہ میں بھی اس کو بے اختیار کر دیتا ہے، اس کو فقط اپنے ارادے اور اختیار کے تابع کر لیتا ہے، اور اس کی حاجت مردہ بدست زندہ کی ہو جاتی ہے۔ قید کے زمانے میں جب اپنی ناکامی اور بے اختیاری کو دیکھتا تھا تو عجب لطف اٹھاتا تھا اور انوکھا مزہ قید میں پاتا تھا۔ فراغت و سہولت پانے والے ان مصیبتوں کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں۔ بچوں کو ہمیشہ میٹھی چیزوں میں ہی مزہ آتا ہے اور وہ تلخی سے دور بھاگتے ہیں، لیکن تلخیاں بھی بسا اوقات بڑی بڑی حقیقتوں کو عیاں کرتی ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، اسی طرح علماء و صلحاء اور صاحبان اختیار و اقتدار کو اصلاح احوال اور فلاح امت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ظاہری لحاظ سے ہر قسم کی قوت و طاقت اور استعداد رکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص خدمت اسلام میں کوتاہی کرے اور اس کی عدم توجہ اور غفلت کے سبب اسلامی اقدار میں فتور اور خلل پیدا ہو جائے تو ایسا شخص لائق عتاب ہے۔ اس بنا پر یہ حقیر کم مایہ بھی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو اسلام کی خدمت اور نصرت کرنے والی جماعت میں شامل کر لے اور حسب استطاعت کوئی نہ کوئی خدمت اسلام اپنی زندگی کے اندر ضرور بجا لائے۔ حاضرین گرامی قدر، اپنی پوری دعوت کا مرکزی نقطہ واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری دعوت ساری کی ساری ایک ذات کے گرد گھومتی ہے، اور جس کے لیے فرماتے ہیں حق سبحانہ تعالی را بواسطہ آن دوست میدارم کہ رب محمد علیہ السلام است۔ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، حتیٰ کہ میں رب کو بھی اس لیے مانتا ہوں
میدارم کے رب محمد است، اس لیے مانتا ہوں کہ وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہے۔ حاضرین گرامی قدر، آخر کلام کی طرف بڑھوں گا۔ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی نے جب 10ویں ہجری میں اپنی دعوت شروع کی تو ان کی دعوت اسلام کو 3 بڑے چیلنجز کا سامنا تھا۔ ایک حکومتی قوت و طاقت کے ساتھ عقیدہ توحید کے تصور کو مسخ کیا جا رہا تھا، دوسرا حکومتی سرپرستی میں عقیدہ رسالت اور ختم نبوت کے عقیدے کو نیست و نابود کیا جا رہا تھا، تیسرا حکومتی مشینری اور ادائے اسلام کے ذریعے اسلام کی عملی تعلیمات کو ختم کیا جا رہا تھا، اور اسلام کی دعوت پر یہ سہ جہتی حملہ در حقیقت کل دین اسلام پر حملہ تھا۔ اب اس حملے کا تدارک الحکمہ الموعظۃ الحسنہ کی قوت ربانی اور حکمت ایزدی کے بغیر ممکن نہ تھا۔ یہ حملہ اتنا زیادہ قوی اور طاقتور تھا کہ ایک طرف نام نہاد مسلم حکومت کی کل قوت اس میں کار فرما تھی، تو دوسری طرف عوامی سطح پر دین کا محافظ طبقہ، اس میں سے کچھ علماء سو اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر دین کو مٹانے پر تلے ہوئے تھے۔ اس حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کے تدارک کامل کے لیے ہر قدم پر الوہی حکمت کی اور موعظۃ الحسنہ کی اور دعوت کے نبوی منہج کی اور نصرت خدا بندی کی ضرورت تھی۔ جلال الدین اکبر نے سب سے پہلے دین اسلام کا نام ہی تبدیل کر دیا، اور اس نے اس کا نام دین اسلام سے دین الہی رکھ دیا۔ عقیدہ توحید پر عمل کرتے ہوئے اسے شرک کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ اپنے نئے دین میں آتش پرستی کی اجازت دے دی، آفتاب پرستی کا اذن عام جاری کر دیا، ممنوع اوقات میں عبادت کی اعلانیہ اجازت دے دی، تریمورتی کے پیروکاروں کو موحد ٹھہرایا گیا، غیر اللہ کو سجدہ کرنا از خود اس نے مشروع قرار دے دیا، حتیٰ کہ اس نئے دین میں داخلے کے لیے اس نے نیا کلمہ جاری کر دیا۔ محمد الرسول اللہ کی جگہ اس نے اکبر خلیفۃ اللہ کے الفاظ استعمال کیے اور کلمہ طیبہ میں رد و بدل کر دیا۔ یوں اس نے عقیدہ رسالت پر زبردست حملہ کیا اور کہا معاذ اللہ، اللہ اور اس کے رسول، اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے یہ 1000 سال کے لیے تھی، اب وہ عرصہ مکمل ہو گیا ہے، دین اسلام کی مدت ختم ہو گئی ہے، اب نئے دین کی ضرورت ہے۔ اس نے عوامی خوف اور خدشے کی وجہ سے اپنا نام رسالت کے حوالے سے منسوب نہ کیا، خلیفۃ اللہ کا اعلان کیا، اس نئے دین کی قتل کر اور کئی اہل حق کو اس پاداش میں قتل کیا گیا۔ اس کے بعد اکبر نے دین اسلام کی عملی تعلیمات پر حملہ کیا، اس نے شراب نوشی کو حلال قرار دے دیا، سود کو جائز قرار دیا، محرمات سے نکاح کی اجازت دے دی گئی، اور اسلام کی تمام حرام کردہ چیزوں کو اس نے حلال قرار دے دیا۔ غسل جنابت کو مطلقاً اس نے منسوخ کر دیا، شاعر اسلام کی سر عام توہین کی گئی، داڑھی رکھنے کے عمل کو معیوب ٹھہرایا گیا، عورتوں کو زبردستی اپنا چہرہ کھلا رکھنے کا حکم دیا گیا، حجاب اور پردہ کرنے پر ممانعت وارد کر دی گئی، خنزیر اور کتے کے نجس ہونے کو منسوخ کر دیا گیا، حرم میں اور محل میں ان کو رکھنے کی اجازت دے دی گئی، حتیٰ کہ ان کی دیکھ بھال کو اس نے عبادت قرار دیا، اور یوں وہ اسلام کے حرام کو حلال ٹھہرانے لگا اور اسلام کے حرام کو حرام ٹھہرانے لگا۔ اسلام کا حلیہ اس نے بگاڑنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ علماء سو پیش تھے، وہ دنیاوی مفادات کے لیے دین اسلام کا حلیہ بگاڑنے کے لیے نئی سے نئی تدابیر کرتے۔ ملا مبارک اور اس کے دونوں بیٹے ابو الفضل اور فیضی یہ ساری لعنتیں اپنے دامن میں جمع کر رہے تھے۔ ایک روز ابو الفضل اکبر کے پاس کتاب لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حکم آسمانوں سے ابھی نازل ہوا ہے، یا ایھا البشر نقل کفر نہ باشد، یا ایھا البشر لا تذبح البقر وان تذبح البقر فما اراک السکر، اے انسان تو گائے کو ذبح نہ کر، اگر تو نے گائے کو ذبح کیا تو تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس کے بعد اس نے گائے کے ذبح کرنے پر پورے ہندوستان میں پابندی لگا دی، حتیٰ کہ مجموعی طور پر اسلام اور اسلام کی تعلیمات کا یہ حال کر دیا گیا۔ ایک مکتوب میں آپ فرماتے ہیں غربت اسلام تا بحد رسیداست، کہ اسلام کی غریب الوطنی کے
حد یہ ہو گئی کہ کفار اعلانیہ اسلام پر اعتراض کرتے، مسلمانوں کی سرعام مذمت کرتے، بے تحاشا احکام کفر کا اجرا کرتے، کوچہ و بازار میں کفر اور کفار کی مدح و ثنا کی جاتی، مسلمانوں کو احکام اسلامی کے اجرا پر سختی سے روکا جاتا اور احکام اسلامی کے بجا لانے پر ان کی مذمت کی جاتی اور ان کی طعن و تشنیع کی جاتی۔ غرض کے مجدد الفسانی کی دعوت کو یہ چیلنجز درپیش تھے۔ آپ نے اپنی دعوت کو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظہ الحسنہ کے قرآنی نور اور نبوی منہج پر استوار کیا۔ آپ نے بادشاہ کے خلاف خروج نہیں کیا، کسی قسم کی بغاوت نہیں کی، اور نہ ہی اکبر کے خلاف کسی قسم کا فتوی کفر، فتوی فسق اور فتوی دلالت جاری کیا، اور نہ ہی اس کے لیے کسی قسم کا سب و شتم کا تبلیغی حکم جاری کیا۔ اسی طرح ملا مبارک، ابو الفضل اور فیضی کے لیے بھی کوئی کفر کا فتویٰ، کوئی فسق کا فتویٰ، کوئی دلالت کا فتویٰ جاری نہیں کیا، اور نہ ہی ان کے لیے سب و شتم کا کوئی حکم جاری کیا۔ آپ نے اپنی دعوت کو اس نہج سے وابستہ کیا کہ آپ دین اسلام پر اس سے جہتی حملے کا تدارک کیسے کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے نواب فرید بخاری کو، جو بادشاہ کا مصاحب خاص تھا، اسے لکھا کہ بادشاہ کی مثال ایک جسم میں دل کی مانند ہوا کرتی ہے، اس کی اصلاح سارے جسم کی اصلاح ہے اور اس کا فساد سارے جسم کا فساد ہے۔ بادشاہ کی درستگی سے جہاں کی آبادی ہے اور بادشاہ کی خرابی سے جہاں کی آبادی ہے۔ آپ نے اپنی اصلاحی کاوش کے ذریعے سے بادشاہ اور اس کے وزیروں کو رائے راست پر لانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ حاضرین گرامی قدر، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہانگیر آپ ہی کی کاوشوں کی بنا پر آ جاتا ہے اور پھر رہا کرنے کے لیے درخواست گزار ہوتا ہے، لیکن اس رہائی کے لیے بادشاہ شرائط نہیں رکھ رہا، رہائی پانے والا شرائط رکھ رہا ہے۔ تو یہ کائنات کی عجیب رہائی تھی۔ آپ نے یہ شرائط رکھی کہ تمہیں اگر میری رہائی منظور ہے تو ہندوستان سے سجدہ تعظیمی کا خاتمہ کرنا ہوگا، گائے کے ذبح پر پابندی اٹھانی ہوگی، منہدم مساجد کو دوبارہ تعمیر کرنا ہوگا، مدارس سے دینیا کا قیام کرنا ہوگا، شرعی محتسب اور قاضی مقرر کرنے ہوں گے، اور تمام بدعات کا اور اسلام کے خلاف رسومات کا خاتمہ کرنا ہوگا، اور اسلام کی تمام محرمات ان کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ حاضرین گرامی قدر، آج بھی اسلام کو ایسی دعوت کی ضرورت ہے جو دعوت مجدد سے فیض پاتی ہو، جس میں کفر کے فتوے نہ ہوں، جس میں فسق کے فتوے نہ ہوں، جس میں اختلاف رائے کو خلاف اسلام نہ کہا جائے، جس میں علمی اختلاف کو دین سے خروج کا باعث نہ بنایا جائے، جس دعوت میں گالی گلوچ نہ ہو، جس میں سب و شتم نہ ہو، جس میں کافروں کو مسلمان بنایا جائے، جس میں غیروں کو اپنا بنایا جائے، جس میں اسلام کی روشن تعلیمات کو عام کیا جائے، جس میں اسلام کے پرعظمت چہرے کو دنیا بھر میں دکھایا جائے۔ عصر حاضر کو آج اسلام کی ایسی دعوت کی ضرورت ہے جس میں محبت و الفت ہو، جس میں انس و چاہت ہو، جس میں اسلام کی رفت اور سطوت کا پیغام ہو۔ عصر حاضر کی دعوت الا ماشاء اللہ فرقہ بندی اور فرقہ واریت کی دعوت ہے، یہ اسلام کی دعوت نہیں، یہ دعوت عصر نہیں، یہ دعوت اسلام نہیں، یہ دعوت قرآن نہیں، یہ دعوت سنت رسول نہیں۔ اس لیے انہی چیزوں سے فیض پاتے ہوئے شیخ مجدد الفسانی امت کو اقبال کی زبان میں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ فرقہ بندی اور فرقہ واریت کو چھوڑ دو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اسلام نہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ فرقہ واریت اور فرقہ بندی کا اسلام میں اتنا بڑا یہ آج ایک بت کے طور پر فرقہ بندی ہمارے سامنے آئی ہے، اس کو ایک قوت کے ساتھ پاش کرنے کی ضرورت ہے۔ شیخ مجدد کی تربت پر، ان کی لحد مبارک پر اکتساب فیض کے لیے اقبال حاضر ہوتا ہے، اور آئیے آج ہم بھی اقبال کے ساتھ اپنے تصور کی دنیا میں ان کی لحد پر حاضری دیں، اس لیے کہ وہ ہستی زیر فلک مطلع انوار ہے، وہ صاحب اسرار ہیں، وہ سرمایہ ملت کا نگہبان ہے۔ اقبال کی
زبان میں ہر کوئی یوں کہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کی ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، آئیے اس سرمایہ ملت کے نگہباں سے اقبال ہی کی زبان میں امت مسلمہ کے زوال کو عروج میں بدلنے کے لیے اور احیاء اسلام کی کاوشوں کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے اور اسلام کی سربلندی اور رفت کے لیے اور شوکت و سطوت اسلام کے قیام کے لیے ہم سب یوں مل کر عرض کرتے ہیں 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ہے ساکی، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ہے ساکی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔